تعلق جو ہے وہ عرش سے ہے، فرش سے نہیں ہے. باقی سارا بدن جو بنا ہے وہ زمین سے بنا ہے، دل زمین سے نہیں بنا. دل ڈائریکٹ عرشی، اس لیے دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. عشاء کی نماز میں حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور شیخ سعود شرین، حرم شریف کے جو امام ہیں، ہم دونوں بالکل لگ کر بیٹھے ہوئے، اور عشاء کی نماز شیخ سعود شرین کو پڑھانی تھی حرم شریف میں، ان کے ذمے تھی. اذان ہو چکی تھی، 10-15 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے. ہم دونوں بیٹھے ہوئے اپنا بات کر رہے تھے، وہ کچھ کہہ رہے تھے، میں جواب دے رہا تھا، میں کچھ کہہ رہا تھا، جواب دے رہا تھا. انہوں نے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا کہ مجھے یہ بیماری ہے. تو میں نے قرآن شریف کی ایک آیت بتائی کہ یہ آیت پڑھا کریں، آپ دم کریں. تو انہوں نے کہا یہ آیت کیوں؟ میں نے کہا اس سے شفا ملے گی. تو انہوں نے مجھے فوراً جواب دیا کہ قرآن کلھا شفا. یہ آیت کیوں؟ قرآن تو سارا کا سارا شفا ہے. یہ انہوں نے مجھے جواب دیا. یہ ہمارے باتیں ہو رہی تھی، علمی باتیں، ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے. تو ایک آدمی عرب سعودی وہ طواف کر رہا تھا. وہ طواف کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ بھی مولوی یونس بھی بیٹھے ہیں، شیخ سعود شریم بھی بیٹھے ہیں، اور میں اپنی تبلیغ کی کارگزاری ان کو سنا رہا تھا کہ بھی یہ ہے، یہ ایسا ہمارا کام ہوتا ہے. اور وہ شخص جانتے بھی ہیں، ہم کو ملاقات ہوتی رہتی ان کی. تو وہ جب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ایک آدمی عرب نے دیکھا، اس عرب نے آ کر دیکھا کہ دونوں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. وہ عرب جو ہے بھاگا آیا ہمارے پاس اور ہم دونوں کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. اچھا، پولیس والے دیکھ رہے ہیں، جگہ پولیس والے بھی کھڑے رہتے ہیں ان کو نماز پڑھانے کے لیے، لے جانے کے لیے. جب میں نے بات شروع کی تو پولیس والوں نے وہ روکا، نہیں بات مت کرو شیخ سے. تو شیخ نے کہا لا کہ بھی نہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے. تو پولیس والوں کو منع کیا کہ ان کو منع مت کرو، یہ میرا خاص آدمی ہے، یہ کر. تو پولیس والے کھڑے ہو گئے ایک طرف. وہ تیسرا آدمی آیا تو پولیس والے اور قریب آ گئے. پتا نہیں، اس لیے وہ حرم شریف کے اماموں کی سیکورٹی، ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے. تو اس نے آ کر بہت ہی جذبے میں شیخ سعود شریم کو کہا. میں اس پر سناتا ہوں کہ دل یہ ہمیشہ سچ بولے گا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. تو اس نے آتے ہی یہ کہا کہ ہاں اولایا حلت دعوا، ہاں اولا، مجھے تو اشارہ کر کے ہاں اولایا حلت دعوا، یہ دعوت کے کام کرنے والے ہیں. یہ لوگ جو ہے 3 چلہ مانگتے ہیں، چلہ لگواتے ہیں، کبھی 20 دن لگواتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ دعوت کا کام کیسا ہے؟ میں نکلوں نہ نکلوں؟ تو شیخ سعود شریم جو ہے وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھنے لگے. میں سمجھ گیا کہ وہ کس کو بہانہ کر کے کھڑے ہونے کی فکر میں ہے کہ بھی نماز پڑھانی ہے مجھے، کہ وہ گھڑی کی طرف دیکھنے لگے. میں نے شیخ سعود شریم سے کہا کہ ایسے گھڑی کی طرف مت دیکھیے، آپ نماز 5 منٹ کھڑی ہو جائے گی. یہ اہم آدمی ہے، اس کا جواب دیجیے، آپ اس کو جواب دیجیے. میں جواب نہیں دوں گا، آپ جواب دیجیے. شیخ سعود شریم نے کہا کہ ہاں میں جواب دیتا ہوں. استفت قلبک، اپنے دل سے فتوا لے. تیرا دل جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اپنے دل سے پوچھ کہ مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اور دل تیرا جو کہے وہ کر. پھر حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی معاملے میں تم آگے پیچھے ہو رہے، اپنے دل سے پوچھو کہ میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. یہ کہہ کر شیخ سعود شریم جو ہے وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے. جب کھڑے ہوئے تو وہ آدمی بھی کھڑا ہوا تھا. پولیس والے آگے تو نہیں جانے دیں گے اس کو، اب تو نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں نا. تو نماز پڑھانے کے لیے بھی امام جاتا ہے حرم شریف کا، تو وہاں ہم بھی ساتھ نہیں جا سکتے، لیکن ان کو تو نماز پڑھانی ہے، سارا حرم ہے. تو آدمی پیچھے چلا، تو میں بھی تھوڑا پیچھے چلا. شیخ سعود شریم نے کہا نکل جائے اسی میں خیر ہے. چلتے کہ نکل جائے اسی میں خیر ہے، تیرا دل تجھے یہ فتوا دے گا. یہ کہہ کر سیدھے جو ہے مصلی پر آ گئے. جب مصلی پر آئے تو اس کے بعد شیخ سعود شریم نے دعوت والی آیتیں پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اور بہت روئے اس کے اندر، دعوت والی آیتیں پڑھی. تو ہمیشہ دل جو ہے، دل اس کا تعلق اللہ سے ہے، اس لیے دل میں دعائیں مانگو.